اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے تو اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اور جس عمل پر سزا دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں اللہ کو تو اختیار ہے۔ ایکسپلین کر دیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہوں نے لکھا ہے السلسلۃ الصحیحہ 1409۔ یہ اختیار السلسلۃ الصحیحہ سے بہت پہلے قرآن میں ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 48 میں اور 116 میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت تک یہ بات پہنچا دی ہے، کیٹاگوریکل مینشن کر دی ہے۔ کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا گیا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ تو اس نے کہا ہوا ہے کہ میں جب چاہوں جس کے لیے معاف کر دوں گا، لیکن جس کے لیے چاہوں گا، یہ رول نہیں ہے۔ کیا آج کے دور میں کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ یار میں یہ کام کر لوں، خیر اللہ تعالیٰ کو تو اختیار ہے مجھے معاف کر ہی دے گا؟ نہ۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت تھی، بڑی نیک عورت، لیکن اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا قید کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ عورت اس کی وجہ سے آگ میں جل رہی ہے۔ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی نیکی پہ بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی لے گا، یہ بھی تصویر کا دوسرا رخ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورۃ الحجر میں، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو یہ بتا دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی شدید عذاب ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یعنی دونوں تصویر کے رخ بتانے ہیں، ایک نہیں بتانے ہیں کہ بہت غفور رحیم ہے، دونوں چیزیں کٹھی آئی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حوا اور آدم کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہے قرآن حکیم میں میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کے شروع میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر سٹارٹ کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہ تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور آدم کا جوڑا آدم میں سے بنایا، وَبَثَّ بِنْهُمَا، پھر ان دونوں سے بسا دیے، رجالاً کثیراً وَنِسَاءَ، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ مرد اور عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اس رب کی عبادت کرو جس نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ یعنی بخاری مسلم میں پھر ڈیٹیل آئی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا پیدا ہوئی اور پھر ان کے جوڑے سے آگے چلا۔ اب اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں ہے، بلکہ اسرائیلی روایات میں ملتا ہے کہ صبح کے وقت ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا، ایک شام کے وقت جو صبح کے وقت جوڑا ہوتا تھا اس کا جو میل تھا وہ شام والی کی فیمیل کے ساتھ اس کی شادی ہوتی تھی، شام والی کی کہ میل کی صبح کے فیمیل کے ساتھ۔ اس وقت ظاہر ہے وہ شرعی احکام اس طرح نہیں تھے۔ اگلی شریعتوں میں تو یہ بھی تھا کہ آپ ایک مرد دو بہنوں کو بھی عقد میں رکھ سکتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی بھائیوں کی والدہ دونوں بہنیں تھیں آپس میں، دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کی عقد میں تھی، ہماری شریعت میں سے حرام کر دیا گیا۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت رکھی تھی، لیکن اس میں بھی کراس میچ رکھا ہوا تھا، اور قابیل حابیل کے قتل کا معاملہ بھی اسی کے ساتھ اس کو جوڑا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کی ہم نہ تصدیق کر سکتے ہیں نہ تکذیب کر سکتے ہیں، دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اسرائیلی روایات آئیں، نہ ان کو جھوٹا کہو اور نہ ان کی تصدیق کرو۔ البتہ جو روایات کتاب و سنت سے ٹکرا جائیں گی ان کی تو ہم تکذیب کریں گے، ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے۔ وہ تو قرآن میں واضح اسی لیے چیزیں آئی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ بھائی یار یہ معاملہ نہیں ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اگر آپ تورات میں پڑھ کے دیکھیں اس میں بڑی بےہودہ چیزیں ہیں، اور جب قرآن میں وہ واقعہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کنڈیم کر کے یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کریکٹر پیش کیا۔ اس کی بنیاد پہ یوسف علیہ السلام پہ جو جھوٹ باندھے گئے ہیں تحریف شدہ تورات کے اندر، علماء نے ظاہر تعریف کی ہے، ہم ان کو کنڈیم کریں گے، لیکن جہاں پہ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ اس کمپیرزن کو اگر کسی نے پڑھنا ہے نا تو مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تفہیم القرآن پڑھیں، انہوں نے کمال کر دیا ہے۔ سورہ یوسف کی تفسیر میں انہوں نے تورات کا سورہ یوسف کا بیان جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور قرآن کو کمپیئر کیا ہے، اور یہ کمپیرزن اتنا حسین ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ویڈیو ریکارڈڈ ہے بیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں، کہ میری زندگی جس نے قرآن کی طرف بدلی وہ تفہیم القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر تھی مولانا مودودی کی۔ اس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب قرآن کے ٹریک پہ آئے ہیں،
جس نے پوری دنیا میں قرآن کی آواز اٹھائی ہے، اس کی قرآن کی طرف آنے کا شغف جو چیز بنی ہے وہ سورہ یوسف کی تفسیر ہے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں۔ اچھا جی، عورتوں کے جسم کے بال اکھیڑنا، خصوصاً ٹانگوں پر سے پلاسٹر چپکا کر کھینچ دینا، یار یہ عورتوں سے پوچھیں یہ حرکتیں کیوں کرتی ہیں؟ یہ میڈیکلی بھی یہ چیزیں غلط ہیں۔ باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ عورتیں غیر ضروری بال جو ہیں وہ صرف ان کو مونڈ نہیں سکتی ریزر کے ذریعے، غلط ہے۔ مسئلہ نمبر میرا 32 ریکارڈڈ موجود ہے کہ جو آپ نے غیر ضروری بال مرد و عورت کے وہ جو ہے ہیئر ریموونگ کریم سے بھی ریموو کر سکتے ہیں، اکھیڑ بھی سکتے ہیں، موڑ بھی سکتے ہیں، یہ ساری اجازت۔ باقی جو اس کے علاوہ کے بال ہیں ان کے اوپر کوئی حرمت نہیں آئی ہے کہ وہ بال اکھیڑنا کوئی گناہ ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے، یہ انہوں نے خام خواہ اپنے لیے مصیبت ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اور پھر میڈیکلی کئی ایشوز ان کے سامنے آتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو منع ہی کرنا چاہیے۔ علی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام کہہ دے کہ آپ میرے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ میرے بھائی یہ کریں کہ آپ وہاں پہ جتنی پبلک ہے ان کو بتائیں کہ یہ امام صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے نماز نہ پڑھو اور میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ میری مدد کریں، کیونکہ مسجد تو اللہ کی ہے۔ وہ جیسا کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی پڑوسی تنگ کرے نا تو اپنے گھر کا سامان نکال کے باہر رکھ دے، جو بھی جلتا ہوا پوچھے اس کو کہ میں اپنے پڑوسی کی وجہ سے یہ مجھے تنگ کرتا ہے، تو پھر عوام خود ٹھیک کر لے گی۔ تو یہاں بھی ہوا، ہمارے وہ بھائی ہیں ان کو ایک عالم دین حنفی عالم دین حنفی دیوبندی تھے، ان کا یار تسی ساڈی مسیتی کیوں نہیں چھڑ دیندے یار، تسی ساڈے پیچھے کیوں نماز پڑھ دے ہو، جاؤ فلانی مسجد جاؤ۔ تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے دل سے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم اس لیے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ سنن الکبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی اذان کی آواز آئے گی اور ہمیں یہ سلام کریں گے، ہم ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے، اذانوں کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اگر خوارج کے ساتھ یہ اس نے سلوک ہو سکتا ہے تو ہم تو آپ کو خارجی بھی نہیں سمجھتے، اہل سنت کا ہی ایک آف شوٹ سمجھتے ہیں۔ تو جب تک آپ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اپنی مسجدوں سے کہتے رہیں گے ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہیں گے، کیونکہ ہم نے عبداللہ بن عمر کے پیچھے چلنا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار تو رکے نہیں کہاں سمجھائیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم ہر بات کا جواب دلیل کے ساتھ دیں گے کہ جو آپ کو کہتا ہے میرے پیچھے نماز نہ پڑھو، اس کو بھی عبداللہ بن عمر تو کہہ رہے ہیں کہ خوارج کے پیچھے بھی پڑھنی ہے، تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اپنی مسجد سے اذان دینی چھوڑ دیں۔ جب آپ اذان دے کے مجھے بلا رہے ہیں کہ آؤ مسجد کی طرف، یا تو آپ اس اذان میں ایڈ کریں کہ فلانے انجینئر صاحب دے لیکچر سننے والے مسجد نہ آن ادر دین آ سکتے نے حی علی الفلاح، پھر تو ٹھیک ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ جمعے والے دن نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کیا ہوا، بارش شروع ہو گئی، تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان میں یہ ایڈ کروایا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد ایڈ کروایا صلو فی الرحال، اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو، حالانکہ جمعے کی نماز تھی۔ کتنی تاکیدی نماز ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا، لیکن نبی علیہ السلام نے بارش کی وجہ سے اتنا ریگارڈ کیا، اتنا لوگوں کو انٹرٹین کیا کہ کہا کہ جمعے کی نماز اب گھر ہی پڑھ لو، یعنی گھر زور کی نماز پڑھی جائے گی، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ ہو بارش کی وجہ سے، تو باقی نمازیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ جمعہ تو مسلمانوں کی پبلک گیدرنگ ہے ہفتہ وار، مستقبل کا لائے عمل تیار کرنے کے لیے ایک جماعتی زندگی کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام نے اس میں بھی ایکسیپشن دے دی۔ تو یہ اتنی تو سنت ہے، آپ اسی پہ ہی اجتہاد کرتے ہوئے نا قیاس کر لیں، چونکہ آپ میں قیاس بہت زیادہ ہے نا، کہ آپ اپنی اذان میں ایڈ کر لیں کہ جی جو فلاں لوگ ہیں جو کتاب و سنت پہ چلنے والے ہیں اور جو بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے سنت کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں وہ ہماری مسجد میں نہ آئیں، ہماری مسجد میں وہی لوگ آئیں جو ہمارے بزرگوں کے لکھے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو بس پھر ٹھیک ہے۔ اگر آپ میں اتنی جرت ہے، جب آپ اتنی جرت کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ غور و تفکر شروع کر دیں گے۔ نماز جنازہ اور عام نماز کا درود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کوئی نہیں میرے بھائی، درود ایک ہی ہے، درود ابراہیمی یا اس کا پہلا حصہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود آپ نے قنوت وتر میں بھی پڑھنا ہے، دعائے قنوت کے بعد، نماز جنازہ کی بھی دوسری تکبیر کے بعد پڑھنا ہے، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے مسند امام احمد میں مولا علی کے بارے میں کہ جب بھی وہ تقریر شروع کرتے تھے تو حمد و ثنا کے بعد شروع کرتے تھے۔ درود شریف پہ میرا مسئلہ نمبر 56 دیکھ لیں، میں نے 8 مواقع بتائے ہیں جن مواقع پہ سنت ہے درود شریف پڑھنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی درود شریف پڑھنا سنت ہے۔
تو یہ الگ الگ کوئی نہیں ہے، انہوں نے الگ الگ بنا دیے ہمیں. پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا میں سب سے زیادہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلدین ہیں جو نہ رفع دین کرتے ہیں نہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں. ان کی نمازیں کیسی ہیں؟ ان کی نمازوں کی آپ ٹینشن نہ کریں. آپ یہ فائدہ، آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ یہ بات صحیح ہے. ان کا معاملہ آپ اللہ پہ چھوڑیں. آپ تو ہم سے یزید کے بارے میں بھی پوچھیں گے نا کہ اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا. ہم اس سے سخت نفرت رکھتے ہیں، اس کے خلاف لیکچرز ریکارڈ کرواتے ہیں، پھر بھی آخرت کا فیصلہ ہم اس کی نہیں کرتے. تو جائے ان لوگوں کی آپ بات کریں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. آپ بس دعوت کا کام کریں. استخارہ کرنا صحیح ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ استخارہ بالکل صحیح ہے. مشکات میں آپ پہلی جلد کے اندر ہی نفلی عبادت والا جو چیپٹر ہے اس کے اندر آپ کو مل جائے گا اس کا طریقہ. صحیح بخاری میں باقاعدہ کتاب الدعوات چیپٹر میں استخارہ کی پوری دعا ہے. استخارہ جو ہے نا وہ کسی کام کے بارے میں اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اس میں کوئی خواب نہیں آنی ہوتی ہے، کوئی سرخ یا سبز رنگ نہیں نظر آنا ہوتا ہے، یہ ایویں لکھا ہوا ہے. وہ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دل ٹھوک دے گا خود. 2 نفل پڑھنے ہیں آپ نے، جس وقت مرضی پڑھیں جو نفل نماز کا وقت ہے، اور بہتر رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. اور اس کے بعد وہ دعا مانگ لیں. اس دعا میں کیا ہے کہ اللہ یہ کام اگر دنیا آخرت اور میری معیشت کے اعتبار سے میرے حق میں بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں اچھا کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے، اور اگر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس پہ راضی کر دے. تو استخارے کی دعا